گفتگو امام بارگاہ و مرکز باب العلم میں ہو رہی ہیں۔ اس رعایت سے آج ذہن میں بہت پہلے سے جب مجلس کا وعدہ ہوا تھا اس وقت سے یہ ذہن میں خیال تھا کہ گفتگو صرف باب العلم پر ہوگی، لیکن ہوا یہ کہ گزشتہ کئی شبوں سے سلسلہ اس آیت پر گفتگو کا چل رہا ہے، چونکہ کئی حضرات نے یہ خواہش کی کہ اس سلسلے مجالس میں وجود مبارک و مقدس حضرت امام عصر عجل اللہ تعالی پر گفتگو ہو، اور اس ضمن میں ان آیتوں سے متعلق گفتگو کی جائے جو آیتیں قرآن مجید میں آیات متشابہات میں شمار کی جاتی ہیں۔ اب اس وقت کیفیت یہ ہے کہ دونوں موضوعات کی رعایت بھی ممکن ہے، اس لیے کہ سب محمد ہیں، محمد کے گھر آنے والے ہیں۔ کہیں یہ جملہ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام ضرور باب العلم ہیں، اور اس مشہور حدیث نبوی میں انا مدینۃ العلم وعلی بابها حضرت علی کا ہی تذکرہ ہے، لیکن ہمارے جتنے ائمہ ہیں ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ باب العلم ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، یہ پورا سلسلہ اس میں سے ہر ایک اپنے منصب کے لحاظ سے باب العلم ہے۔ جس ذات کی طرف بھی آپ دست توسل بڑھائیں گے اور علم کی جستجو کریں گے، وہیں سے محسوس ہوگا کہ باب علم کھل گیا ہے۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام کی اولیت محفوظ، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن باقی ائمہ اطہار علیہم السلام بھی ایمان ہے۔ اور ایک چیز اور ذکر کر دوں کہ جس طرح آپ باب العلم ہیں لیکن باقی ائمہ بھی باب العلم کہے جا سکتے ہیں، اسی طرح یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صاحب منبر سلونی ہیں۔ باقی ہمارے تمام ائمہ اہل بیت صاحب منبر سلونی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ایسا موقع فراہم نہیں ہوا کہ وہ دعوت سلونی کرتے، لیکن ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے کبھی بھی کوئی سوال کیا جائے اور وہ جواب دینے میں تأمل کرے، بلکہ اس سلسلے میں دو روایتیں عرض کر دوں۔ جب ہم فضائل حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مبالغہ کرتے ہیں، بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو پیغمبر سے بڑھا دیتے ہیں، جبکہ یہ حقیقت نہیں ہے۔ لیکن کتب صحاح میں ایک حدیث نظر سے گزری کہ منبر سلونی پر دعوت سلونی حضرت امیر المومنین نے تو بعد میں کی ہے، میں دعوت سلونی کہہ رہا ہوں۔ ابھی آپ نہایت ہی قادر الکلام شاعر جناب
فراست رضوی صاحب کو سماعت فرما رہے تھے، لفظ و معنی کے رشتے اور لفظی تراکیب میں جو فرق پیدا ہو جاتا ہے اور اس فرق سے جو مفاہیم میں امتیاز پیدا ہو جاتا ہے، وہ سمجھنے والے تشریف فرمائیں۔ آپ میں سے اکثر حضرات ذوق زبان اور ذوق ادب رکھتے ہیں، تو میں عموماً حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی نے دعوی سلونی کیا تھا، میں کہتا ہوں حضرت نے دعوت سلونی کی تھی، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت سلونی کی تھی۔ یہ صحیح روایتوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ غیظ و غضب میں آ کر، اب وہ کیسے ماحول تھے، کیا حالات تھے، کون سا ایسا سبب پیدا ہو گیا تھا کہ جو رحمت عالم کی، بلکہ رحمت عالم کی جبین مبارک پر شکن آ گئی تھی۔ غیر غضب میں منبر پر آئے اور فرمایا سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں چاہو مجھ سے۔ دیکھیں یہ حضور کا کتنا بڑا ایک فضیلت کا باب ہے، لیکن یہ مشہور کیوں نہیں ہے؟ جب ایک کتب صحاح میں موجود ہے، صحیح السند روایت ہے، مگر مشہور نہیں ہے۔ یہ تو مشہور ہونی چاہیے تھی، ہر منبر پر، ہر جمعے کے خطبے میں، ہر سیرت النبی کے جلسے میں، ہر میلاد النبی کے جلسے میں یہ بات دہرائی جانی چاہیے تھی کہ حضور ہمارے ایسے تھے جو صاحب منبر سلومی تھے، جنہوں نے فرمایا تھا منبر پر کہ سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ تو یہ روایت مشہور کیوں نہیں ہوئی؟ بہت ہمارے صحیح السند ہے پھر بھی مشہور نہیں ہے، حضور کی فضیلت ہو پھر وہ مشہور نہیں ہے۔ یہ کیسے پروانے ہیں شمع امامت کے، شمع رسالت کے، جو خود روشنی ہے شمع رسالت میں نہیں جل کے خاک ہو جاتے، بلکہ شمع کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی روشنی کو حضور۔ آپ اس کے کم اسباب ہیں، جب آپ غور کریں گے تو کئی اسباب سامنے آئیں۔ ایک سبب تو یہ معلوم ہوا کہ جب حضرت نے یہ فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو، جس چیز کے بارے میں چاہو پوچھ لو، اما شئتم، تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیے میرے والد کا نام کیا ہے؟ اپنے نسب پر خود جو شک کرتا ہو، حضور میں جواب عنایت فرمایا۔ اس بعد دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اچھا میرے ابھی بتا دیجئے میرے والد کا کیا، بھی اس کا بھی جواب دے دیا۔ تو بس تیسرے صاحب ایک کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سب معافی مانگتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ارے رسول فرما رہے ہیں سلونی عما شئتم، ہم سے پوچھو جس چیز کے چاہے بارے میں پوچھو۔ سورج کے بارے میں پوچھتے کہ یا رسول اللہ یہ سورج کی کیا حقیقت ہے، یہ چاند کی کیا حقیقت ہے، ستاروں کی کیا حقیقت ہے، زمین کی کیا حقیقت ہے، جبریل کی کیا حقیقت ہے، فرشتوں کی کیا حقیقت ہے، جن کی کیا حقیقت ہے یا رسول اللہ، بہت سی چیزیں تھی، یہ آیات متشابہات کی کیا حقیقت ہے۔ زندگی اور ماحول زندگی میں کتنے سوالات ہیں جو کیے جا سکتے تھے، مگر سوال آیا اس ذہن میں تو بس یہ کہ یا رسول اللہ میرے والد کا نام بتا دی، یا رسول اللہ یہ جسے میں باپ سمجھتا ہوں یہی میرا باپ ہے یا کوئی اور ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے جو اس وقت کو کر لیا سوال، اور پھر اس بات کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ کے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ بس ہم معافی چاہتے ہیں۔ روایت میں نام ہے کہ شاید حضرت عمر خطاب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ بس ہم معافی چاہتے ہیں، اب ہم کوئی سوال نہیں کریں گے، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔
کرم فرمایا انہوں نے امت پر، احسان ہے ان کا تاریخ اسلام پر، احسان ہے تاریخ مسلمین پر، احسان ہے صحابہ کرام کی پوری جماعت پر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس. اچھا اب بعد میں جب غور فرمائیے تو ظاہر ہے کہ اب ہر شخص سوچتا ہے کہ اس روایت کو کیا بیان کیا جائے. اگر سورج چاند حقائق کائنات حقائق حیات سے متعلق سوالات ہوتے تو ہر شخص دہراتا، لیکن یہ حدیث کتابوں میں ہونے کے باوجود بیان نہیں ہوتی. حالانکہ اگر جواب نبی بعد میں جو سوال و جواب ہوا ہے اسے نبی نقل کیا جائے، صرف اتنا ہی نقل کیا جائے تو بھی حضور کا ایک مرتبہ، حضور کی ایک شان تو سامنے آئے گی کہ ایک موقع ایسا بھی آ گیا تھا کہ حضور نے منبر پر بیٹھ کر کہا سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں چاہو اس سے پوچھ لو. لیکن ابھی اتفاق تھا کہ صحابہ نے نہیں پوچھا، زیادہ سوال نہیں کیے. یار یہ بات ذہن میں آ گئی تو میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ حضور کے تعلق سے یہ روایت محفوظ ہے صحیح السند. کے بعد جو سوال کیا لوگوں نے وہ کیا نسب کے بارے میں، تو یہ یقین تھا نسب کو کہ یہ وہ ہیں جس کے نسب جو ہر ایک کے نسب کو جانتے. اگر یہ یقین نہ ہوتا تو سوال کیا کرتے. یہ یقین تھا نا کہ یہ وہ ذات گرامی ہے جو ہر ایک کے نسب سے واقف ہے. جب رسول ہر ایک کے نسب سے واقف ہیں تو رسول جسے لعاب دہن سے غذا دے کر پروان چڑھائے، اور رسول جسے اپنی آغوش میں پروان چڑھائے، اور رسول جس کو علم عطا فرمائے، جس کو اپنے اسرار ودیعت فرمائے، وہ اگر میدان جنگ میں بھی کہے کہ میں کسی کو قتل کرنے سے پہلے اس کے سلسلے نسب، تو اس میں کوئی مبالغہ ہے، نہ اس میں کوئی ادعا ہو، نہ اس میں کوئی غلو، نہ اس میں کسی شکر پہ دنیائش ہے کون؟ کوئی نسبت نہ ہوتی، کچھ بیان نہ ہوتا، تب بھی یہ نفس رسول ہے. نفس ہی تو ظرف علم ہوتا ہے، نفس ہی تو ظرف علم ہوتا ہے. یہ نفس رسول ہے. اور جبکہ اس آیت کریمہ کے علاوہ بھی یہ روایتیں موجود ہیں کہ آپ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ولادت کے فوراً بعد ہی اپنا رازدار بنا لیا تھا. اور جب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں روح مبارک کی زیارت کے لیے تو حضور نے فرمایا تم نے مجھے اپنی نظر کے لیے مخصوص کیا ہے، میں نے تم کو اپنے علم کے لیے مخصوص. باب علم اور روایت علم کی تعمیر تو وہیں سے شروع ہو گئی، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا. اور ان میں سے ہر امام رسول نے پہلے تو منبر سلونی رسول نے سجایا، اس کے بعد اسے مولا امیر المومنین نے زینت بخشی، اور اس کے بعد ہمارے ہاں روایتیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ایک موقع پر ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ فرمایا تھا سلونی سلونی، پوچھ لو مجھ سے پوچھ. اور بہت سے اصحاب میں بہت سے سوالات کیے، اور خود مولا امیر المومنین یہ بات آ گئی ہے تو کہتے ہیں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے صرف ایک مرتبہ سلونی سلونی نہیں ارشاد فرمایا ہے، اس فقیر نے ان روایتوں کو جمع کیا ہے، سا کیا ہے. اور اس میں احسان ہے مجھ پر میرے استاد عرفان اور استاد سیر و سلوک حضرت آیت اللہ العظمیٰ، میں تو آیت اللہ العظمیٰ کہتا ہوں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید محمد حسین حسینی تہرانی کا رحمت اللہ علیہ، جو انہوں نے ان کی کتابیں اب خاصی مشہور ہو رہی ہیں. 10 جلدوں انہوں نے اب لکھی معاد شناسی، یعنی آخرت شناسی، معاد شناسی. اور 15 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی امام شناسی، اور 3 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی قرآن شناسی. 3 ہی جلدیں غالباً اللہ شناسی، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنی کتابیں ہیں. تو گویا ایک قاموسی شخصیت کے حامل تھے.
اور علم سیر و سلوک اور علم عرفان میں جانشین تھے علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان۔ انہوں نے اس فقیر پہ یہ احسان کیا اور ماں کرو میرے بھائی، دیکھو ایک بار نہیں کیا ہے حضرت نے سلونی سلونی کا ارشاد، یہ دعوت ایک بار نہیں ارشاد فرمایا ہے سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، بلکہ متعدد بار۔ اور جب جمع کی گئی روایتیں تو معلوم ہوا کہ 14 مرتبہ اپنی زندگی میں فرمایا، 14 مختلف مواقع پر، 7 مرتبہ مدینے میں اور 7 مرتبہ کوفے میں یا اطراف کوفہ میں، اور ہمارے ہاں ایک مرتبہ نہیں 14 مرتبہ ارشاد فرمایا، 7 مرتبہ مدینے میں، 7 مرتبہ کوفے اور اطراف کوفہ میں، اور ہر مرتبہ حضرت سے سوالات ہوئے ہیں اور تمام سوالات کے حضرت نے جوابات دیے ہیں۔ یہ حضرت نے جو سلونی سلونی کا سلسلہ قائم کیا تھا، یہ تھا تو نہایت پرشکوہ، لیکن جوانان عزیز ائمہ اطہار کے تمام فضائل میں نصائح بھی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ایک عجیب نکتہ یہ کہ باب مدینۃ العلم ہونے کے باوجود جتنی بار بھی آپ نے سلونی کا دعویٰ فرمایا یا سلونی کا اعلان فرمایا یا سلونی کی دعوت فرمائی، وہ سب بعد پیغمبر، اسے کہتے ہیں حفظ مراتب۔ جو یہ فقیر عرض کیا کرتا ہے کہ حفظ مراتب روح تہذیب ہے، جتنی مرتبہ بھی فرمایا بعد پیغمبر، جب تک حضور ظاہر بظاہر اس دنیا میں تشریف فرما تھے، امیر المؤمنین نے کبھی سلونی سلونی نہیں کہا، خاموش رہے۔ پیغمبر موجود کے سامنے میں سلونی کہوں؟